شادی کے فوراً بعد بھابھی کے کہنے پر بھائی علیحدہ ہو گئے اور اب میں اور امی اکیلے رہ گئے تھے۔ جب اچانک اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو میں بھائی کے پاس گئی اور اماں کے بارے میں بات کی تو کہنے لگے، میرے اپنے بہت سارے اخراجات ہیں، میں کیا کروں؟ میں بے بس ہو کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ہمسائے نے مجھے روتا دیکھا تو کہنے لگا، پریشان نہ ہو، میں آج رات کو تمہیں… شادی کے وہ پہلے چند دن تو جیسے کسی حسین خواب کی طرح تھے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ سائمہ بھابھی کے روپ میں ہمارے گھر میں کوئی خوشی نہیں بلکہ ایک تماشا داخل ہوا ہے۔ بھائی کی لو میرج تھی۔ وہ سائمہ کے عشق میں اس قدر اندھے تھے کہ انہیں اپنی بوڑھی ماں کی ممتا اور میری معصومیت نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ ابھی شادی کو ہفتہ ہی ہوا تھا کہ گھر کے نقشے بدلنے لگے تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں اور اماں باورچی خانے میں کھانا بنانے کی تیاری کر رہے تھے کہ سائمہ بھابھی پیر پٹکتے ہوئی اندر آئیں اور جھٹکے سے میرے ہاتھ سے پیاز چھین لیا اور کہنے لگیں کہ آج سے اس کچن میں میری مرضی چلے گی، تم دونوں کو یہاں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں بنا کر دوں گی وہی تم لوگوں کو کھانا ہوگا۔ اماں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا کہ بیٹا، عائزہ تو تمہاری چھوٹی بہن ہے، یہ تو تمہارا ہاتھ بٹائے گی۔ مگر بھابھی نے زور سے ہنڈیا کا چمچ زمین پر پٹکا اور چلانے لگیں کہ کوئی بہن وہن نہیں ہے میری، یہاں میں اس گھر کی ملکہ بن کر آئی ہوں اور یہ نوکرانیوں والی باتیں میرے سامنے نہ کریں۔ اماں کا چہرہ اتر گیا تھا اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ بھابھی نے کچن پر ایسا قبضہ کیا کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ وہ خود اور بھائی کے لیے تازہ اور مہنگے گوشت کی سالن بناتی اور ہمارے لیے وہ بچا ہوا باسی سالن یا صرف سوکھی روٹی چھوڑ دیتی جو اب کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک شام بھائی ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے تھے۔ بھابھی کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور میں اور اماں بھوک سے نڈھال تھے۔ میں ہمت کر کے کچن میں گئی کہ شاید کوئی انڈا ہی بنا لوں تاکہ اماں کچھ کھا لیں۔ ابھی میں نے چولہا جلایا ہی تھا کہ بھابھی چیل کی طرح مجھ پر جھپٹی اور میرا بازو مروڑ کر مجھے چولہے سے دور دھکیل دیا اور کہنے لگیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر یہاں آنے کی؟ صبح بھی تم نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تھا، اب رات تک تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جاؤ یہاں سے ورنہ میں راشد کو بتا دوں گی کہ تم میری غیر موجودگی میں چوری چھپے چیزیں کھاتی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا، بھابھی اماں بیمار ہیں، انہیں دوائی لینی ہے، کچھ تو کھانے کو دیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور کچن کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ جب رات کو بھائی گھر آئے تو میں نے ہمت جمع کی اور ان کے پاس گئی۔ بھائی صوفے پر بیٹھے سائمہ بھابھی کے پاؤں دبا رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھیں، بھابھی ہمیں کچن میں نہیں جانے دیتی اور آج ہم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ بھائی نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے سائمہ بھابھی نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو راشد، تمہاری بہن مجھ پر کتنا بڑا الزام لگا رہی ہے، میں تو تب دوپہر میں ان کے لیے کھانا بناتی ہوں اور یہ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہتی ہیں۔ میں اس گھر میں اپنی عزت کروانے آئی ہوں، نہ کہ یہ جھوٹے الزامات سننے۔ بھائی فوراً کھڑے ہو گئے اور میری طرف بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور دھاڑ کر بولے کہ عائزہ خبردار جو میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا۔ سائمہ ایک فرشتہ صفت عورت ہے، وہ اتنی اچھی ہے کہ تمہاری بدتمیزیاں سہ رہی ہے، تم اور اماں ہی جھوٹے ہو جو اسے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہو۔ میرا چہرہ تھپڑ کی تپش سے سرخ ہو گیا تھا اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اماں کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو ایک ماں اپنے بیٹے کی بے حسی پر محسوس کرتی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور بھابھی اب ہم سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھیں۔ ان کی شادی کو اب 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ایک دن تپتی دھوپ تھی اور لائٹ نہیں تھی۔ اماں کو سانس کی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کمرے سے باہر برآمدے میں بیٹھ جائیں جہاں کچھ ہوا تھی۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے بھابھی اپنے کمرے سے نکلی اور چلانے لگی کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے، یہاں برآمدے میں بیٹھ کر میرا راستہ کیوں روک رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں اور وہیں سڑو۔ میں نے کہا، بھابھی اماں کا دم گھٹ رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے دیں، مگر انہوں نے پانی کا بھرا ہوا جگ اٹھایا اور اس جگہ پر پھینک دیا جہاں اماں بیٹھنے والی تھیں اور بولی کہ اب بیٹھ کر دکھاؤ یہاں، تمہارے جیسے منحوس لوگوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھائی جب بھی گھر آتے بھابھی ان کے گرد ایسا جال بنتی کہ بھائی کو ہم دونوں دنیا کی سب سے بری عورتیں لگنے لگی تھیں۔ کبھی وہ بھائی سے کہتی کہ عائزہ نے میرا نیا سوٹ پھاڑ دیا ہے تو کبھی کہتی کہ اماں نے مجھے بد دعائیں دی ہیں۔ بھائی بغیر کسی تحقیق کے ہم پر برس پڑتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لیتے تھے۔ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اماں کی فکر کھائے جا رہی تھی کیونکہ وہ خاموشی سے یہ سب سہتے سہتے اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا وہ چہرہ جو کبھی گلاب کی طرح کھلتا تھا اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور بھائی کو سائمہ سے لو میرج کے علاوہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر پر سائمہ بھابھی کا جادو چل گیا ہو اور ہم دونوں اپنی ہی چھت کے نیچے اجنبی بن گئے ہوں۔ ایک دن بھابھی نے اپنی چند سہیلیوں کو دعوت دی۔ مجھے اور اماں کو صبح سے ہی کچن میں جھونک دیا گیا کہ طرح طرح کے پکوان تیار کرو۔ تپتی دوپہر تھی اور کچن میں حبس کا یہ عالم تھا کہ مجھے چکر آ رہے تھے، مگر بھابھی سر پر کھڑی تھی کہ خبردار جو ایک لمحہ بھی آرام کیا
जैसे ही उनकी सहेलियां घर आईं, घर कह कहों से गूंज उठा था। मैं चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में गई तो वहां भाभी अपनी एक दोस्त से मुखातिब थी और मेरी तरफ इशारा करके कहने लगी कि देखो, ये है मेरे शोहर की बहन, इसका अपना तो कोई ठिकाना है नहीं, इसलिए मेरे शोहर के टुकड़ों पर पल रही है। ये तो इस घर की पक्की नौकरानी है। इसकी माँ भी बस कमरे में पड़ी बीमारी का ढोंग रचाती रहती है ताकि राशिद को ब्लैकमेल कर सकें। उनकी दोस्तें ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगी थी और मुझे यूं देखने लगी थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई हकीर सी चीज हूँ। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे और मैं ट्रे वहीं छोड़कर रोती हुई अम्मा के पास आ गई थी। मैंने अम्मा के सीने से लगकर कहा कि अम्मा, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज भाई आएंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि क्या हम वाकई उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। अम्मा ने रोते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी कि नहीं बेटा, खामोश हो जाओ। अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारे भाई का घर खराब हो जाएगा। वो साइमा के बगैर नहीं रह सकता। हमें उसकी खुशी के लिए ये जहर पीना होगा। मैंने सोचा कि एक माँ कैसी होती है जो अपनी तजलील सह लेती है ताकि उसके बेटे का घर बसा रहे। रात को भाई दफ्तर से वापस आए तो उन्हें भी नहीं मालूम था कि घर में मेहमान आए हुए हैं। भाभी ने मेज पर इतने सारे खाने सजाए कि देखकर ही भूख चमक उठे। भाई बहुत खुश हुए और भाभी की तारीफों के पुल बांधने लगे। वो दोनों वहीं बैठकर हंसी खुशी खाने लगे थे। कोरमा, बिरयानी और तरह तरह के मीठे मेज पर मौजूद थे, मगर भाई को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था कि उसकी बूढ़ी माँ और जवान बहन ने दोपहर से एक लुकमा भी नहीं खाया था। वो दोनों मजे से बातें कर रहे थे। मैं और अम्मा अपने अंधेरे कमरे में बैठकर उनके कहकहों की आवाजें सुन रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि बाहर जाकर भाई का हाथ पकड़कर पूछूं कि भाई, क्या आपको अम्मा के सूखे हुए होंठ नजर नहीं आ रहे? क्या साइमा भाभी की मोहब्बत ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि आपको अपना खून ही पराया लगने लगा है? मगर अम्मा का वो लरसता हुआ हाथ मुझे रोक देता था जो मेरी कलाई पर बड़ी मजबूती से जमा हुआ था। वो मुझे खामोश रहने का इशारा कर रही थी। अगली सुबह भी सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था कि भाभी मेरे कमरे में आ धमकी और जोर से दरवाजा पीटकर मुझे नींद से जगा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठी तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली कि जाकर किचन देखो, सारे बर्तन वैसे के वैसे गंदे पड़े हैं। रात को मेहमानों के बाद मैं इतनी थक गई थी कि मुझसे तो एक चम्मच भी नहीं धोया गया। अब जाओ और वो सारे ढेरों बर्तन अभी के अभी साफ करो और हाँ, नाश्ता भी जल्दी तैयार करना। मैंने अपनी दुखती हुई कमर पर हाथ रखा और किचन की तरफ चल दी जहाँ रात के गंदे बर्तनों का ढेर मेरा मुंतजिर था। भाभी अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई थी और मैं उस ठंड में उन बर्तनों को धोने लगी थी जो उन लोगों के झूठे थे जिन्होंने कल मुझे नौकरानी कहकर मेरा मजाक उड़ाया था। बर्तन धोते हुए मेरे आंसू पानी में मिल रहे थे और मैं सोच रही थी कि क्या कभी मेरी जिंदगी की ये काली रात खत्म भी होगी या नहीं। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी। कमर और पैरों में शदीद दर्द था। भाभी अपने कमरे से अब तक नहीं निकली थी। मैंने सोचा शायद वो सो रही हैं। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके किचन में गई और अम्मा के लिए थोड़ा सा दलिया बना लिया जो मैंने बड़ी मुश्किल से बचा कर रखा था। फिर मैं अम्मा के पास कमरे में गई और उन्हें नाश्ता करवाने लगी। अभी मैंने पहला निवाला अम्मा के मुंह में डाला ही था कि बाहर से साइमा भाभी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं और अम्मा डर गए थे। अम्मा के हाथ कांपने लगे थे। मैं अभी बाहर निकलने ही वाली थी कि भाभी तूफान की तरह हमारे कमरे में दाखिल हुई। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गुस्सा था। फिर वो मुझ पर झपटी और मेरा गिरेबान पकड़कर झटका दिया और चीखने लगी कि चोरनी, निकाल मेरा सोने का हार, कहाँ छुपाया है तुमने? अभी मैं नहाने गई थी और तुम सफाई के बहाने मेरे कमरे में घुसी थी। निकालो मेरा हार वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तन याद रखोगी। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरी जुबान कंग हो गई थी। मैंने कांपते लहजे में कहा कि भाभी, खुदा का वास्ता है, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपके कमरे की तरफ गई ही नहीं। मैं तो सहन में थी। मगर वो कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने मेरे कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया था। अम्मा रोते हुए उनके पैरों में गिर गई थी कि बहू, मेरी बेटी चोर नहीं है, ये भूखी रह लेगी मगर किसी का हक नहीं मारेगी। मगर साइमा भाभी ने अम्मा को ठोकर मारी और चिल्लाने लगी कि बस तुम दोनों माँ बेटी की अदाकारी अब नहीं चलेगी। तुम लोग चोरनियां हो। मेरा कीमती हार तुम लोगों ने गायब किया है। अभी राशिद को आने दो, मैं बताती हूँ उसे। मैं आज ही इस घर से चली जाऊंगी। तुम जैसी नीच औरतों के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। शाम को जब भाई घर आए तो भाभी ने ऐसा नक्शा खींचा कि भाई का खून खोल उठा था। वो रो रो कर हलकान हो रही थी और भाई उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें चुप करवा रहे थे। फिर भाई मेरे कमरे में आए और अम्मा के सामने मुझ पर बरस पड़े कि अम्मी, आपने अपनी बेटी को समझाया नहीं, ये क्या गुल खिला रही है? अब ये मेरी बीवी के कमरे में चोरियां करेगी। मैं रोती हुई भाई के करीब गई और कहा कि भाई, मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मगर भाई ने मेरा हाथ झटक दिया और बोले कि बस खामोश हो जाओ। साइमा ठीक ही कह रही है, इस घर में अब उसका दम घुटता है। तुम लोगों के रोज रोज के तमाशों से मैं तंग आ गया हूँ। वैसे भी मैंने कुछ दिन पहले ही एक नया घर खरीदा था, बस तुम लोगों को बताना भूल गया था। अब अच्छा ही हुआ जो ये सब हो गया। अब मैं और साइमा वहीं शिफ्ट होंगे। मुझे ये सुनकर ऐसा धचका लगा कि पांव तले जमीन निकल गई। भाई ने नया घर खरीद भी लिया था और हमें कानो कान खबर नहीं हुई थी। मैं समझ गई कि ये
سب اس ناخن کا بچھایا ہوا جال تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ بھابھی کے کمرے سے ان کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں دروازے کے پاس رک گئی تھی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ ہاں میں نے اپنا ہار خود ہی چھپا دیا تھا اور الزام اس عائزہ پر لگا دیا۔ راشد تو 1 منٹ میں مان گیا تھا۔ بس اب کل ہی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ سامان کی پیکنگ ہو گئی ہے۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی یہاں سڑتی رہیں گی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ کاش میں یہ بات بھائی کو بتا سکتی، مگر میں جانتی تھی کہ بھائی اب میری ایک بات بھی سچ نہیں مانیں گے۔ اگلی صبح ہوتے ہی ٹرک آ گیا اور بھابھی کے جہیز کا ایک ایک سامان وہاں سے لدا جانے لگا تھا۔ ان کے دونوں کمرے جو کبھی سامان سے بھرے تھے اب بالکل خالی اور ویران ہو گئے تھے۔ اماں دروازے کی اوٹ میں کھڑی بھائی کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب بھائی گھر سے نکلنے لگے تو اماں نے ہمت کر کے ان کا راستہ روکا اور روتے ہوئے بولی کہ بیٹا میری بات سنو، اپنی جوان بہن کو میرے ساتھ اس طرح اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ۔ میں بوڑھی ہوں، کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو یہ کہاں جائے گی؟ اس کی شادی کی فکر کون کرے گا؟ راشد خدا کے لیے اپنا گھر مت اجاڑو، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ مگر بھائی کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اماں کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور سرد لہجے میں کہا کہ امی اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اپنی زندگی جینی ہے، آپ لوگ خود ہی اپنے حالات دیکھیں۔ سائمہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑے اور گاڑی میں جا بیٹھے۔ میرا دل چیخ رہا تھا کہ بھائی ایک بار مڑ کر تو دیکھ لیں اپنی اس بہن کو جسے آپ نے کبھی پھولوں کی طرح پالا تھا، مگر آج وہ بھائی کسی اور کی خاطر ہمیں جیتے جی دفنا کر جا رہا تھا۔ گھر میں اب صرف سناٹا تھا اور اماں کی سسکیاں جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ بھائی کے جانے کے بعد گھر کی دیواریں جیسے ہمیں نگلنے کو دوڑتی تھیں۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ شاید غصہ ٹھنڈا ہونے پر وہ واپس آ جائیں گے، مگر دن ہفتوں میں بدل گئے اور کچن کا راشن ختم ہو گیا تھا۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ آٹے کا ڈبہ بالکل خالی تھا اور اماں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بھائی کا نمبر ملایا۔ پہلی بار گھنٹی جاتی رہی مگر انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسری بار ملایا تو فون کاٹ دیا گیا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور میسج کیا کہ بھائی گھر میں آٹا نہیں ہے، اماں بھوکی ہیں، کچھ تو کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد بھائی کا جواب آیا کہ اب اپنی فکر خود کرو، میں نے تم لوگوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، مجھے بار بار فون کر کے میری زندگی خراب نہ کرو۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھ سے فون گر گیا تھا اور میں وہیں صحن میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہوئی تو میں نے سوچا کہ پڑوس والی آنٹی سے کچھ ادھار مانگ لوں۔ وہ اماں کی پرانی ملنے والی تھی۔ میں نے دوپٹہ سر پر جمایا اور ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ آنٹی نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ آنٹی اگر تھوڑا سا آٹا ادھار مل جاتا، بھائی ابھی گھر پر نہیں ہے، جیسے ہی پیسے آئیں گے میں لوٹا دوں گی۔ آنٹی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور تنزیہ ہنسی ہنس کر بولی کہ عائزہ تمہارا بھائی تو اپنی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے اور تم یہاں ادھار مانگنے آ گئی ہو۔ پچھلی بار بھی تمہاری ماں نے چینی لی تھی جو آج تک واپس نہیں آئے۔ جاؤ یہاں سے، ہم کوئی لنگر خانہ تھوڑی کھول کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا اور میں خالی ہاتھ تپتی دھوپ میں وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ واپسی پر میں محلے کے کریانہ اسٹور پر رک گئی تھی جہاں سے ہم برسوں سے سودا صرف لیتے تھے۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ چچا تھوڑی دال اور چاول دے دیں، بھائی اگلے مہینے دے دیں گے۔ دکاندار نے رجسٹر کھولا اور غصے سے بولا کہ تمہارے بھائی پر پہلے ہی 5,000 ادھار ہے، وہ تو اب اس محلے میں آتا بھی نہیں ہے، تم کہاں سے دو گی؟ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب تم جیسی بے سہارا عورتوں کو ادھار دینا یا انہیں اپنے پیسے ڈبونا ہے۔ جاؤ بیٹی، یہاں کھڑی ہو کر میرا گاہک خراب نہ کرو۔ میں وہاں سے نیچی نظریں کیے تیز قدموں سے گھر کی طرف بھاگ آئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کی نظریں مجھ پر تیر بن کر چبھ رہی ہوں، ہر کوئی ہمارے دکھ کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ اماں صحن میں گری پڑی تھیں، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بے ہوش تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح ان سے لپٹ گئی تھی اور چیخنے لگی تھی کہ اماں آنکھیں کھولیں۔ میں نے دوبارہ بھائی کو کال کی۔ اس بار بھائی نے فون اٹھایا تھا مگر جیسے ہی میری آواز سنی وہ چلانے لگا کہ عائزہ میں نے کہا تھا نا مجھے فون مت کرنا، سائمہ کو تمہارا فون کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا بھائی اماں بے ہوش ہو گئی ہیں، خدا کے لیے آ جائیں، ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ مگر دوسری طرف سے بھابھی کی آواز آئی کہ راشد فون کاٹو، یہ سب اس کا ڈرامہ ہے، اسے کہو کہ ہمارے پاس اب 1 روپیہ نہیں ہے۔ بھائی نے کڑاک سے فون بند کر دیا تھا اور میں اس خاموش فون کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرا بھائی مر چکا تھا، وہ راشد جو کبھی میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، آج اپنی سگی ماں کی بیماری کی خبر سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور گلی میں نکل آئی۔ پھر میں نے ایک رکشے والے کو روکا اور اس کے پیر پکڑ لیے کہ بھائی میری ماں مر رہی ہے، ہمیں ہسپتال لے جاؤ، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں مگر میں کہیں سے بھی لا کر دے دوں گی۔ رکشے والے نے ترس کھا کر ہمیں ہسپتال پہنچا دیا تھا مگر وہاں کا منظر تو اور بھی دردناک تھا۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا کہ انہیں داخل کرنا ہوگا، پہلے 5,000 جمع کروائیں۔ میں وہاں موجود ہر انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی تھی، کسی نے 10 روپے دیے تو کسی نے 20، مگر 5,000 کا ہنسا بہت دور تھا۔ میں ہسپتال کے
ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو رو رہی تھی اور اماں اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں اور میں ان کی بیٹی ایک ایک روپے کے لیے لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ مجھے اپنی جوانی اور اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں صرف دکھ سہنے کے لیے بھیجا ہو۔ میری سسکیاں ہسپتال کی راہداریوں میں گونج رہی تھیں مگر کوئی مسیحا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف بے حسی کی دیواریں تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ وارڈ کے اندر سے اماں کے کراہنے کی آوازیں جب جب میرے کانوں میں پڑتی تھیں میرا جی چاہتا تھا کہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں۔ میل نرس بار بار آ کر مجھ سے پوچھتا تھا کہ پیسوں کا بندوبست ہوا یا نہیں اور میں ہر بار نظریں جھکا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ بھوک کے مارے میرے پیٹ میں جیسی آگ لگی ہوئی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں دور ایک بینچ پر ایک فیملی بیٹھی گرم گرم بریانی کھا رہی تھی۔ اس کی خوشبو نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ میں نے چاہا کہ جا کر ان سے ایک لقمہ مانگ لوں مگر میری غیرت نے مجھے روک دیا تھا۔ اسی وقت ہسپتال کا ایک وارڈ بوائے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں میری چادر سے باہر نکلے ہوئے پیروں پر تھیں۔ وہ جھک کر بولا کہ بی بی اتنی جوان اور خوبصورت ہو کر یہاں کیوں ذلیل ہو رہی ہو؟ اگر کہو تو میں تمہاری ماں کے ٹیسٹ مفت کروا دوں۔ بس ذرا میرے ساتھ پیچھے والے کیبن میں چلو۔ میں نے غصے اور حقارت سے اسے دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر باہر سڑک پر آ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس معاشرے میں ایک اکیلی عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ہر شخص مدد کے بدلے صرف نوچنا جانتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک آخری بار بھائی کے پاس جاؤں گی چاہے وہ مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالے۔ ہسپتال سے ان کا نیا گھر کافی دور تھا مگر میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے۔ میں ننگے پاؤں سڑک پر چلنے لگی تھی۔ سڑک کے پتھر میرے پیروں کو زخمی کر رہے تھے مگر مجھے صرف اماں کا وہ زرد چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جب میں بھائی کے بنگلے کے باہر پہنچی تو وہاں لمبی لمبی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ بھائی اور بھابھی کہیں سے واپس لوٹ رہے تھے۔ جیسے ہی بھائی کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہونے لگی میں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ ڈرائیور نے زور سے بریک لگائی تو بھائی غصے میں گاڑی سے باہر نکل آئے تھے اور جب مجھے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں نے تڑپ کر بھائی کے پیر پکڑ لیے اور چیخ کر کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، امی کو خون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی خون نہ ملا تو وہ صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں گی۔ بھائی ایک بار خون دے دیں یا کچھ پیسے دے دیں، میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں گی۔ بھائی نے ابھی کچھ بولنا ہی چاہا تھا کہ دوسری طرف سے سائمہ بھابھی اتری۔ ان کے بدن پر ہزاروں کا جوڑا تھا اور وہ خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھیں۔ وہ ہنس کر بولی کہ راشد دیکھو اس چورنی کا ڈرامہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ خون تو تم لوگوں کا پہلے ہی سفید ہو چکا ہے۔ اب کیا یہاں سڑک پر تماشا لگا کر ہماری عزت نیلام کرنی ہے؟ اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی کہ جاؤ یہاں سے کہیں اور جا کر اپنا منہ کالا کرو اور وہاں سے پیسے کماؤ۔ ہمارے پاس تمہاری ماں کے لیے کوئی فالتو پیسہ نہیں ہے۔ بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے سڑک کی دوسری طرف دھکا دے دیا تھا اور پھر بولے کہ عائشہ آج کے بعد یہاں نظر نہ آنا ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ بنگلے کا بھاری گیٹ میرے منہ پر بند ہو گیا تھا اور میں اس سڑک پر تنہا رہ گئی تھی۔ میں ہسپتال جانے کی بجائے گھر کی طرف آ رہی تھی تاکہ گھر سے کچھ ڈھونڈ سکوں جسے بیچا جا سکے۔ میں اپنی گلی کے موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ اندھیرے میں کھڑے ایک سائے نے میرا راستہ روک لیا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو وہ ہمارا ہمسایہ حماد تھا جو اپنی مہنگی گاڑی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی نظریں میری بدحالی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے سگریٹ کا دھواں میری طرف اچھالا اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ پریشان نہ ہو، میں رات میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نیچی نظریں کیے اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے میرا راستہ روک لیا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا پریشان نہ ہو عائزہ، میں جانتا ہوں تمہاری ماں مر رہی ہے اور تمہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہیں وہ سب دے دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ بس تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اور میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ کر کانپ اٹھی تھی۔ میری آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہوس کی وہ چمک تھی جو کسی بھوکے بھیڑیے کی ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے وہاں سے بھاگی اور اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا مگر اس کے وہ جملے میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ میں نے سارے گھر کی تلاشی لے لی تھی مگر وہاں بیچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ گھر کے اندر وہی ہو کا عالم تھا اور باہر وہ بھیڑیا میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے رات کی سائے گہرے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک طرف ماں کی زندگی تھی اور دوسری طرف میری عزت۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کالی رات مجھے اور میری عزت کو نگل جائے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح اماں کے پاس جاؤں گی کیونکہ رات ہو گئی تھی اور جس نرس کا میں نمبر لے کر آئی تھی اس نے بھی کال کر کے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے آنٹی کو
خون لگوا دیا ہے۔ نہ جانے وہ لڑکی کیوں ہم سے اتنی ہمدردی جتا رہی تھی، شاید وہ بھی ہماری طرح حالات کی ماری ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی تو سامنے حماد کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں تھی۔ اس نے حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ قدم اندر رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ لو عائزہ، تمہاری ماں کی زندگی اور تمہارے گھر کا راشن۔ اس نے پیسے میز پر پھینکے اور میرے قریب آ کر سرگوشی کی۔ بس اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ جوانی اور خوبصورتی کس کام کی اگر تمہاری ماں ہی نہ رہے؟ آج کی رات تمہیں میرے نام کرنی ہوگی۔ اس کی گھٹیا بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مجھے اپنی غربت پر رونا آ گیا تھا، مگر غیرت نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں نے وہ نوٹوں کی گڈیاں اٹھائیں اور پوری قوت سے اس کے منہ پر دے ماری۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میری ماں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی، مگر میں اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ میں نے سمجھا تھا تم انسان ہو، مگر تم تو جانور سے بھی بدتر نکلے ہو۔ میں نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا اور دروازہ بند کر کے دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اسی کرب کے عالم میں مجھے اچانک شہریار کا خیال آیا۔ وہ کالج کا وہ لڑکا تھا جس نے ہمیشہ مجھ سے عزت سے بات کی تھی اور مجھے بہت پسند بھی کرتا تھا، مگر میں نے اسے کبھی بھاؤ نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے اپنی ماں اور بھائی کی عزت عزیز تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے اس کی وہی مہربان آواز آئی تو میں نے روتے ہوئے اسے اپنی حالت بتائی تو وہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، تم فکر نہ کرو عائزہ، میں ابھی آنا چاہتا ہوں، مگر تم اکیلی ہو۔ میں صبح سویرے اپنی ماں کو ساتھ لے کر آؤں گا تاکہ تمہیں کوئی ڈر نہ لگے۔ اس کی اس بات نے میرے بجھتے ہوئے حوصلوں کو نئی امید دے دی تھی۔ اگلی صبح ابھی سورج کی پہلی کرن بھی نہیں نکلی تھی کہ باہر ایک بڑی سی گاڑی رکی۔ شہریار اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے مجھے گلے سے لگایا تو مجھے لگا جیسے برسوں بعد مجھے کوئی پناہ ملی ہے۔ پھر ان لوگوں نے مجھے اور اماں کو سنبھال لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اماں کی طبیعت سنبھل گئی تھی اور شہریار کی ماں نے میرا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ میری شادی سادگی سے شہریار کے ساتھ طے پا گئی تھی۔ رخصتی سے چند دن پہلے اماں نے حسرت سے کہا، بیٹی، بھائی جیسا بھی ہے آخر بھائی ہے، اسے فون کرو کہ وہ آ کر اپنی بہن کو رخصت کرے۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ بھائی کا نمبر ملایا تو پتہ چلا کہ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس رات میں بھائی کے در سے ٹھکرائی گئی تھی اسی رات سائمہ بھابی گھر کا تمام زیور اور نقدی سمیٹ کر اپنی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ بھائی نے اس کا پیچھا کیا تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کوما میں چلا گیا۔ بھابی سب کچھ لوٹ کر جا چکی تھیں اور میرا بھائی اب ایک سرکاری ہسپتال کے وارڈ میں بے یار و مددگار پڑا تھا۔ پھر میں اور شہریار اسے اپنے گھر لے آئے تھے اور اس کا علاج کروایا تھا۔ آج میری شادی کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ اماں اور بھائی اب بھی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ بھائی اب ٹھیک ہو چکا ہے مگر وہ شرمندگی کے مارے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پاتا۔ شہریار کو دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر لڑکا جو محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو۔ کچھ شہریار جیسے سچے اور مخلص بھی ہوتے ہیں جو محبت نبھانا جانتے ہیں۔